بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ شب قدر ایک خیر و برکت والی ایک عظیم الشان رات ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے۔ اسے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی بزرگی کے ہیں اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی اور برتری حاصل ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس قدر عظمت کی بنا پر یہ رات سارے رمضان المبارک میں زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ یہ رات مرجع برکات اور پیغام حسنات ہے۔ یہی وہ افضل رات ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کے گناہ مٹا کر اسے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، ہیا حتی مطلع الفجر، اور اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس رات کی علامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون سی علامات ہیں، تاکہ اگر آپ کو وہ علامات اس رات میں دکھیں تو آپ کو لیلۃ القدر کا اندازہ ہو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میں سے اب تک کسی نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دے، جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی فضیلت اٹھائی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 5ویں، 7ویں اور 9ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یا رمضان کے رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ عام دنوں میں طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس رات کو رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اسی رات میں اہل ایمان کا دل عبادت کرنے کو خواہ مخواہ کرتا ہے، ان کی طبیعت قدرتی طور پر عبادات کی طرف کچھ زیادہ ہی راغب ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے رمضان کی 27ویں شب میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے،
یہاں تک کہ درخت بھی اس رات میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، مگر عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجتہدین کے ایک گروہ نے اپنے خیال کے مطابق رمضان المبارک کا 27ویں شب کو لیلۃ القدر قرار دیا اور ان کے خیال کے مطابق ہر سال 27ویں رات ہی شب برات ہوتی ہے۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے حامی ہیں۔ اکثر مفسرین اور علماء کرام بھی اس پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی اس کے حامی تھے۔ شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہیے، اور نوافل اتنے پڑھے کہ جتنے آسانی سے پڑھے جا سکے۔ جب تھک جائے تو پھر بیٹھ کر نوافل کی کثرت کرے۔ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر ایک دفعہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ اول، وقت موت کے وقت میں آسانی ہوگی۔ دوسرے، عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس ترتیب سے کہ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھی جائے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہ کر سکیں گے جس قدر دیگر امتوں کے افراد اپنی طوالت عمری کی وجہ سے کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے۔ ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرا اور وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا، پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت ادا فرماتے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں راتوں کو نوافل، تلاوت قرآن، درود شریف، دعاؤں اور ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کرے تاکہ اسے ہر قسم کے اعمال کا ثواب حاصل ہو سکے۔ نیز اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ کہو ترجمہ، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر سال لیلۃ القدر دیکھنا نصیب کرے اور ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر و اذکار کا موقع فراہم کرے، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری قبروں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔